السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت یہ ویڈیو دیکھنے والا انسان اندر سے بہت کچھ محسوس کر رہا ہے۔ شاید نماز کا دل نہیں کرتا، شاید تسبیح ہاتھ میں لینے کی ہمت نہیں ہوتی، شاید اللہ کو یاد کرنے کی چاہت تو ہے لیکن دل بھاری رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقین مانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دل کی تھکان جس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ دوستوں، ہم اپنے جسم کی تھکان کے بارے میں تو سب کو بتا دیتے ہیں، لیکن دل کی تھکان کسی کو نہیں بتاتے۔ ہم ہنستے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن اندر سے کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی کہتا ہے نماز پڑھ لو سب ٹھیک ہو جائے گا، تو دل کے اندر سے آواز آتی ہے، دل ہی تو نہیں کرتا۔ یہ بہت بھاری جملہ ہے دوستو، اور بہت سچا بھی۔ کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں شاید میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن سچائی یہ ہے ہر دل ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا سفر الگ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ تو اگر آج آپ کا دل بھاری ہے تو خدا کو برا مت سمجھیے، یہ صرف ایک فیز ہے اور ہر فیز گزر جاتا ہے۔ جب اللہ کی یاد بوجھ لگنے لگے، دوستو یہ بات سننے میں عجیب لگے گی، لیکن بہت سے لوگ اس بات سے شرمندہ ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کی یاد بوجھ لگتی ہے، لیکن یقین مانیے یہ بوجھ اللہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ بوجھ ہوتا ہے ہمارے اندر جمع ہوئے درد کی وجہ سے۔ جب دل بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو اچھے کام بھی بھاری لگنے لگتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو سب سے زیادہ اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم لوگوں کو جواب دیتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم انسان کی گردن کی رنگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سوچئے جس رب کو آپ کے آنسو گنتی سے پتہ ہوں، وہ آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے۔ عبادت ہمیشہ کھڑے ہو کر نہیں ہوتی۔ ہم نے عبادت کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے یا تو پوری نماز یا پھر کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ چھوٹی کوششوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اگر آج نماز نہیں پڑھی جا رہی تو بس اتنا کہیے، یا اللہ آج دل بہت بھاری ہے۔ یقین مانیے یہ جملہ بھی عبادت ہے۔ تسبیح سب سے آسان راستہ۔ جب دل بہت تھکا ہو، جب دماغ ساتھ نہ دے، جب سجدے میں رونے کا من ہو لیکن ہمت نہ ہو، تب اللہ نے ایک بہت آسان راستہ رکھا ہے۔ تسبیح، نہ وضو کی شرط، نہ لمبی آیتیں، نہ صحیح لفظوں کا ڈر، بس اللہ کا نام۔ تسبیح کوئی چمتکار نہیں ہے، لیکن یہ دھیرے دھیرے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ جیسے سوکھی زمین پر ہلکی بارش پڑتی ہے، ویسے ہی تسبیح سخت دل پر نمی لا دیتی ہے۔ اللہ سے رشتہ ڈانٹ سے نہیں بنتا۔ کچھ لوگ ڈر سے عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ ڈر سے زیادہ محبت سے یاد کیا جانا چاہتا ہے۔ اگر آپ آج صرف اس ڈر سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ گناہ بہت بڑھ گئے، تو یہ بھی ایک شروعات ہے۔ اللہ شروعات کو کبھی ٹھکراتا نہیں۔ تسبیح صرف انگلیوں میں گھومنے والے دانے نہیں، تسبیح اصل میں دل کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب انسان تھک جاتا ہے، جب بہت کوشش کرنے کے بعد بھی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی، تب اللہ انسان سے لمبی باتیں نہیں چاہتا، وہ بس چاہتا ہے کہ بندہ اسے یاد کر لے۔ تسبیح کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس وقت بھی کی جا سکتی ہے جب انسان کچھ اور کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جب دماغ ساتھ نہیں دیتا،
جب سجدے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی، جب نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، تب تسبیح عبادت کا سب سے نرم راستہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا کہ ہر حال میں ایک ہی طریقے سے اسے یاد کرو۔ کہیں لکھا ہے کھڑے ہو کر یاد کرو، بیٹھ کر یاد کرو، لیٹ کر یاد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی ہو، رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک دل پورا نہ لگے تب تک تسبیح کا کیا فائدہ، لیکن سچائی یہ ہے دل بعد میں لگتا ہے، پہلے کوشش ہوتی ہے۔ کوئی بھی راستہ یا رشتہ ایک دن میں گہرا نہیں ہوتا، اللہ سے رشتہ بھی دھیرے دھیرے گہرا ہوتا ہے۔ جب انسان پہلی بار ٹوٹے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ الفاظ سے زیادہ اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اللہ بے بس دلوں کو کبھی ہلکا سمجھ کر نہیں چھوڑتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری تسبیح کیا سنی جائے گی؟ اگر گناہ گاروں کی تسبیح اللہ نہ سنتا تو کوئی بھی اللہ کے قریب نہ پہنچ پاتا۔ اللہ نے خود کہا ہے وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور تسبیح توبہ کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جب انسان بار بار اللہ کا نام لیتا ہے تو گناہ اسے پہلے جیسے ہلکے نہیں لگتے۔ دل خود کہنے لگتا ہے اب بس بہت ہو گیا۔ یہ ڈر نہیں ہوتا، یہ اللہ سے جڑنے کی نشانی ہوتی ہے۔ تسبیح انسان کو خاموش بنا دیتی ہے، ایسی خاموشی جس میں شکایتیں کم اور صبر زیادہ ہوتا ہے۔ انسان پہلے ہر بات پر سوال کرتا تھا، اب ہر بات پر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے دھیان دیا ہوگا جو لوگ ذکر کرنے لگتے ہیں وہ کم بولتے ہیں، کیونکہ ان کا دل کسی اور سے نہیں اللہ سے بات کرنے لگتا ہے۔ تسبیح کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات نہیں بھولتا۔ جب انسان دن میں سینکڑوں بار کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کی اپنی پریشانیاں اپنے آپ چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تسبیح انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور یہ احساس بہت سکون دیتا ہے، کیونکہ پھر انسان ہر بات کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں رکھتا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کون سی تسبیح سب سے بہتر ہے؟ سچائی یہ ہے جو تسبیح آپ کو اللہ کے قریب لے جائے وہی سب سے بہتر ہے۔ کوئی نمبر نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ اگر آپ صرف 10 بار ہی کہہ پائے یا اللہ تو وہی کافی ہے۔ اللہ گنتی نہیں دیکھتا، وہ نیت دیکھتا ہے۔ تسبیح پڑھتے وقت اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو انہیں روکیے مت، یہ آنسو دل کی صفائی ہوتے ہیں، اور اللہ دل صاف ہونے کا انتظار نہیں کرتا، وہ اسی حالت میں بندے کو اپنا لیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں شاید بے ادبی ہو گئی۔ نہیں، اللہ اس نیند سے بھی ناراض نہیں ہوتا جس میں اس کا نام لیا گیا ہو۔ دھیرے دھیرے بنا آپ کے احساس ہوئے تسبیح آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو دل خود اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کی واپسی شروع ہوتی ہے، نہ اچانک نہ زور سے، بس خاموشی سے۔ جس دن دل خود کہے آج اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اس دن سمجھ لینا اللہ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ تسبیح دھیرے دھیرے انسان کے اندر ایک خاموشی پیدا کر دیتی ہے، ایسی خاموشی جس میں شور نہیں ہوتا لیکن سکون بہت ہوتا ہے۔ انسان پہلے ہر بات سب کو بتانا چاہتا تھا، اب ہر بات اللہ کو سونپ دیتا ہے۔ جب انسان بار بار اللہ کا نام لیتا ہے تو دل کے اندر جمع ہوا زہر باہر نکلنے لگتا ہے۔ نفرت، جلن، شکایت، بے چینی سب دھیرے دھیرے ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ یہ کوئی اچانک ہونے والا بدلاؤ نہیں ہوتا، یہ ایک روح کی صفائی ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تسبیح سے کیا ملتا ہے؟ دنیا کی چیزیں یا کوئی کرشمہ نہیں،
تسبیح سے سب سے پہلے خود انسان بدلتا ہے، اور جب انسان بدل جاتا ہے تو اس کی زندگی اپنے آپ بدلنے لگتی ہے۔ تسبیح انسان کو رکنا سکھاتی ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو زبان پہلے چلتی تھی، اب دل کہتا ہے اللہ کو یاد کر لو۔ جب کوئی تکلیف ملتی ہے تو پہلے شکایت ہوتی تھی، اب صبر ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کمزوری نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو صرف اللہ کی یاد سے آتی ہے۔ تسبیح انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جس دن انسان یہ بات مان لیتا ہے اسی دن اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تسبیح اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں دے، لیکن اصل میں تسبیح اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ جب انسان تسبیح میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہی وہ لفظ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔